ایسی جیل جہاں سے پریزنرز کا بھاگنا امپوسیبل سمجھا جاتا ہے۔ آخر جیل آفیسر کی سخت نگرانی کے باوجود 3 پریزنر کیسے بھاگ نکلے؟ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ پریزنر کے بھاگنے کے 10 گھنٹے تک سیکیورٹی کو ذرا برابر بھی خبر نہ ہوئی۔ نہ صرف ایف بی آئی بلکہ امریکہ کے ٹاپ لیول کی 3 ایجنسیز بھی اس کیس کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو پچھلے 60 سالوں تک دنیا کے لیے مسٹری بنا ہوا ہے۔ ریئل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ پیسیفک اوشین میں پھیلا ہوا یہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جہاں دنیا کے خطرناک پریزنرز کو رکھا جاتا ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک پتھر پر بنا ہوا یہ آئی لینڈ دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سیکیورٹی کی سخت مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے اس کے ارد گرد 15 فیٹ فینس بھی لگائی گئی ہے۔ سخت سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1934 میں اس جیل کو فیڈرل جیل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس سٹوری کے مین کریکٹر جون اینگلن اور کلیرنس اینگلن ہیں جو آپس میں سگے بھائی ہیں۔ ان دونوں کو بینک روبری کے کیس میں جیل میں قید کر رکھا تھا، اور یہ ہیں ایلن ویسٹ جو کافی عرصے سے اس جیل میں قید تھا۔ اس شخص کو جیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں اچھا خاصا آئیڈیا تھا۔ 1960 میں انہوں نے جیل کے بلاک بی میں لوپ ہول تلاش کیا جہاں سے یہ سب بھاگنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سیلز بلاک بی میں نہیں تھے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور ایک دن اچانک جیلر نے ان کے سیلز کو بلاک بی میں ایک دوسرے کے سامنے شفٹ کر دیا۔ یہ تقریباً 1 سال تک لنچ کے ٹائم پلاننگ کرتے اور آخر کار معمول کے مطابق 2 جولائی 1962 کو جب جیل سٹاف نے کاؤنٹنگ کی تو ان میں 4 پریزنرز کم نکلے۔ جب جیل سٹاف ان کے سیل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں پریزنر کے سیل میں ڈمی ہیڈ پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ تینوں بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور انہوں نے سوپ، پلاسٹر اور کنکریٹ سے بنے ہوئے یہ ڈمی ہیڈ چھوڑ دیے۔ یہ دیکھنے کے بعد جیل کے تمام آفیسرز اور سیکیورٹی سٹاف پریشان ہو گئے کہ اس آئی لینڈ سے آج تک کوئی نہیں بھاگ پایا، تو آخر یہ 3 پریزنرز کیسے بھاگ نکلے؟ سیکیورٹی نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا آئی لینڈ چھان لیا لیکن دور دور تک ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یاد رہے بھاگنے والے قیدیوں میں ایلن ویسٹ نہیں تھا جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بلوانے پر پتہ چلا کہ تینوں پریزنر اپنے سیل میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایلن ویسٹ بھاگنے میں ناکام ہو گیا۔ ایلن نے انویسٹیگیشن ٹیم کو اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سارا پلان میرا ہی تھا۔ ہم نے یہ ڈمی ہیڈ بنایا اور اس پر لگے ہوئے بال ہیئر کٹ کے دوران چرائے تھے۔ ایلن جیل میں مینٹیننس کا کام بھی کر چکا تھا، اس لیے اسے جیل کے لوپ ہول کے بارے میں کافی آئیڈیا تھا۔ مسلسل 6 منتھ تک کچن سے چرائے ہوئے چمچوں سے وینٹ میں سوراخ کرتے رہے۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنا کچھ سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام میوزیکل ٹائم پر کیا جاتا تھا جب جیل بلاک میں کافی شور وغیرہ ہوتا تھا۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک پائپ سیدھا چھت پر جاتا تھا جہاں وہ مینٹیننس کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی دوران وہ پلان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے تھے۔ چھت سے وہ پائپ کے ذریعے نیچے اترے اور آئی لینڈ کی 15 فیٹ فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے سوال ابھی بھی یہی تھا کہ آخر اب وہ کہاں ہیں؟ ان پریزنرز کو آخر سمندر نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 48 گھنٹوں بعد سمندر کی سرفیس پر فلوٹ کرنے لگتی ہے۔ امریکہ کی 3 بڑی انویسٹیگیشن ٹیم نے انہیں سمندر میں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، نہ تو ان کی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ ہی کوئی باڈی پارٹ۔ موت کے وقت ان کے بھتیجے نے اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ ان کے بھائی جون اینڈ کلیرنس صحیح سلامت زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ان کی فیملی کے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ گھر کے چھوٹے بڑے ایونٹ پر 2 عجیب خواتین دیکھی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ جون اینڈ کلیرنس ہی ہیں جو بھیس بدل کر آتے ہیں۔ اس واقعے کے 15 سال بعد ان کے کزن نے ان دونوں کو برازیل میں دیکھا۔ یہ آخری بار تھا جو ان کی خبر مل سکی۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد الکٹراز جیل کو بند کر دیا گیا۔ الکٹراز کو آج نیشنل پارک میں چینج کر دیا گیا ہے، جہاں سے ٹھیک 60 سال پہلے اینگلر برادر بلاک بی سیل میں ہوا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔